أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر آیت نمبر 46. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قل کہہ دیجئے یا دعا کیجئے اللہ سے، مانگیے اللہ سے کیا؟ اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب، عالم جاننے والے غیب کے اور ظاہر کے، انت تحکم آپ ہی فیصلہ کریں گے، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں کہ تھے وہ اختلاف کرتے. یہ آیت کریمہ اس کو ٹھیک طرح سے ہم سب جاننے کی کوشش کریں گے. اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تابعی گزرے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاد تھے. انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے جس کو پڑھنے کے بعد جو دعا بھی کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، قل اللہم فاطر السماوات والارض. اس کے علاوہ حضرت ربیع ابن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک تابعی ہیں، ان کے استاد رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، تو آپ نے ایک آہ بھری، افسوس کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی تمہیں صحابہ کے جو مشاجرات تھے، انہیں مشاجرات کہا جاتا ہے، آپسی اختلافات یا حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں، ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کے دل میں کوئی کھٹک پیدا کریں، یہ کیا ایک طرف بھی صحابہ دوسری طرف بھی صحابہ، جنگ جمل فلاں فلاں جگہ جگہ ہوا، جب بھی آپ کے دل میں کوئی کھٹک پیدا کرے تو یہ آیت پڑھا کرو. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ایسی عظیم الشان، روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ یہ عظیم الشان تعلیم ادب ہے، یعنی صحابہ کا ادب اس میں ملحوظ رہتا ہے کہ کیا کس نے کیا. ہم ٹھیکیدار نہیں بنے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو غلط ٹھہرائیں، کسی کو مجرم ٹھہرائیں، کسی کو یہ نہیں. یہ ہم پڑھیں گے یہ والی آیت. کیا ہے یہ آیت؟ اللہم فاطر السماوات والارض. فاطر پیدا کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں جو دھماکے کے ساتھ کوئی چیز پیدا ہو، جس میں آواز بھی ہو جائے، کوئی چیز پھٹ جاتی ہے اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہو جائے تو اس میں آواز بھی ہو. سورہ انفطار بھی جو ہم پہنچے گے وہاں اذا السماء انفطرت، تو انفطار پھٹنے کو کہتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو کس طرح سے بنایا، کس طرح سے پہلے پھاڑا اس کو. فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور تو جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا. تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے تھے. بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون،
ایک تو ذہن اس طرف جاتا ہے جو ابھی آپ نے سنا، چاہے سعید بن جبیر کی بات ہو یا ربیع بن حسین کی۔ اس کے علاوہ جو مضمون چل رہا ہے، اس سے پہلے مشرکین جو باتیں کہا کرتے تھے، ان کو جب بات سمجھائی جاتی تھی تو وہ مختلف قسم کی باتیں کہہ کے اس بات کو ٹال جاتے تھے۔ تو یہ اس کے جواب میں بھی ہے کہ آپ نے سمجھایا انہیں، اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو اب آپ ان سے یہی بتا دیجئے کہ ایک وقت آئے گا وہاں خود ہی اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کریں گے، اب آپ کو ان پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اب فرمایا اور لو اگر، ان یہ کہ ہو، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، وہی مشرکین جنہوں نے ظلم کیا، اگر ان کے لیے ہو یا ان کو دیا جائے، ان کو ملے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اتنا، ماہو اس کے ساتھ اتنا اور بھی دیا جائے، لافتدوا کہ وہ بدلے میں دے دیں، بھی اس کو، من سوء العذاب بدترین عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ کیا فرمایا؟ اس منظر کو دیکھیں آپ سکرین پر، کس طرح سے وہ منظر پیش کیا گیا، جب پریشانی کی حالت میں ہوگی، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر مثال ایک دی، یہ تو ناممکن ہے کہ وہاں کسی کو کچھ ملے، لیکن مثال دی کہ یہ جو پوری زمین ہے یہ اگر وہاں ان کو دی جائے، اتنی ایک اور زمین بھی انہیں دی جائے، یعنی پوری دنیا انہیں اور دی جائے، اور وما فیہا اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی دولتیں ہیں ساری دولتیں ان کو دی جائیں، اور پھر یہ وہاں چاہیں کہ ہم یہ فدیے میں دے دیں گے اور عذاب سے بچ جاتے، تو فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا، وَبَدَا ظاہر ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا۔ کس طرح سے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ ایسا عذاب، ایسی پریشانی اور ایسے دکھ ان کو دیے جائیں گے کہ کبھی بھی سوچا تک نہیں ہوگا کہ یہ کس قسم کی پریشانی، اور اس پریشانی کو دیکھ کر، اس عذاب کو دیکھ کر، اس رسوائی کو دیکھ کر یہ چاہتے کہ اتنا بھی ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ پوری جو وہ زمین کی دولت ہے اور اتنی زمین اور مل جائے وہ بھی سب دے دیتے ہم، یعنی وہی لوگ جو یہاں فوٹی کوڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، تو فرمایا وہاں یہ اتنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ عذاب سے بچ جاتے، لیکن وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ان پر ایسی چیز ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ بتایا نہیں کیا کیا ظاہر، راز نہیں رکھا، بدا کہا، ظاہر کر دے گا، لہم ان کے لیے، بدا لہم وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائیں گے، لہم ان پر، سیئات برائیاں، برے کام، بلکہ برے کاموں کے نتائج اصل میں اس کے معنی آئے، ما کسبوا جو نے کیے ہیں، یعنی جو ان کی بدعمالیاں ہیں ان بدعمالیوں کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے ان پر، وَحَاقَ بِهِمْ اور ان کو گھیر لے گا، کون سی چیز گھیر لے گی انہیں؟ مَا كَانُوا جو وہ تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ عذاب کا، کہا وہی عذاب ان کو وہاں پر گھیر لے گا، یہاں تو مذاق اڑاتے تھے عذاب کا، کہتے تھے ایک دوسرے سے، کیا بھائی کتنے ہیں جہنم میں فرشتے؟ 19، او چلو اتنے تو ان کے ساتھ تو میں نمٹ لوں گا، تم کتنے فرشتوں کے ساتھ نمٹ لو گے؟ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ فرشتہ کس چیز کا نام ہے،
یا معلوم بھی تھا لیکن یہ مذاق اڑاتے تھے. جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی اسی عذاب کے گھیرے میں. یہاں کیا سمجھتے تھے کہ بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، روبا دابا چھپے چھلکے تھی. جس طرح ہم بچوں کو ڈراتے ہو گگ، یہ گگے کی بات نہیں بلکہ یہ عذاب ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، اپنے ذہنوں سے نکال دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں. یہ پیغام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں یہ جگاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہاں ایسے نہیں ہو، بلکہ تمہیں کسی چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا. کیوں بھیجے گئے ہو؟ تمہیں ایک کام سپرد کیا گیا ہے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. کیا ظاہر ہوگا؟ سیئات ما کسبوا. سیئات، سیئات ان کی جمع، اصل میں اس کی معنی ہے برائی. تو یہاں برائی سے مراد کیا ہے؟ نتائج، یعنی برے نتائج. ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا، جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہوں گی، ان کے برے نتائج. برے نتائج یعنی عذاب ہوگا، بہت ہی سخت عذاب ہوگا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر جب مَسَّ الْإِنسَانَ، چھو جاتا ہے اسی انسان کو. یہی انسان جو بات کر رہا تھا نا، جو بات کر رہا تھا، جن کے بارے میں یہ ابھی کچھ آیت پہلے ہم نے پڑھی تھی، کل والی آیت میں، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے وہ منہ بناتے ہیں، ان کے دل اڑنے لگتے ہیں. لیکن جب اوروں کی بات کریں گے تو وہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ جن سے وہ اوروں کی محبت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں، تو اب اسی انسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسی انسان کو، یعنی اسی قسم کے مشرک کو، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر جب پہنچتی ہے انسان کو ضرر، کوئی تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے. اس وقت وہ بھول جاتے ہیں. کسی مومن نے وہ بات کہی ہے، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. جب کوئی کام نہیں چلتا، ہم نے اس وقت کئی بار یہ مضمون پڑھا، سورہ لقمان میں بھی پڑھا، جب طوفان میں گر جاتے ہیں، پورا یقین ہوتا کوئی کام نہیں آئے گا، پھر اللہ کو پکارتے ہیں. جب بیماری ایسی لگ جاتی ہے اس کا علاج انہیں نظر نہیں آتا، پھر اللہ کو پکارتے ہیں. پھر سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں، تمام قسم کے سحروں کو بھول جاتے ہیں، تمام قسم کی ٹیکنالوجی کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی ٹیکنالوجی کچھ نہیں کرے گی، کوئی سائنس کچھ نہیں کر پائے گی، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اس وقت وہ اللہ کو ہی پکڑتے ہیں. یہی مضمون ہم نے آیت نمبر 8 میں بھی پڑھا اسی سورت. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، پھر جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے. ثم، پھر، اذا، جب، کھولناہ، ہم اسے عطا کرتے ہیں، ہم اسے لپیٹتے ہیں. کھول جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کسی چیز کے باہر والی چیز، کھول ہم کہتے ہیں، اس میں بند ہوتا ہے کسی کھول میں. کھولناہ، جب اسے ہم لپیٹتے ہیں، پہناتے ہیں. نعمتا منا، اپنی طرف سے نعمت. جب پھر ہم اسے اپنی نعمتوں کی بارش اس پر کرتے ہیں، اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں، پھر کیا کہتا ہے؟ بھول جاتا ہے کس نے دیا. قال، وہ کہتا ہے، انما، یہ تو، اوتیتہ، مجھے دی گئی ہے، علی علم، میری علم کی بدولت. یہ میری قابلیت ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری لیاقت ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ جو میں نے بالکل اپنے ذہن کو استعمال کر کے یہ کچھ کیا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، تو مجھے ملنے ہی والا تھا، مجھے معلوم تھا یہ مجھے ملے گا، اور میں نے محنت ہی ایسی کی تھی. ذرا ہم اگر دیکھیں گے، اس لیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جب دیکھتے ہیں یہاں کے بہت سارے ایسے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کچھ بالکل محنت نہیں کرتے، انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ لاکھپتی یا کروڑ پتی ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دراصل یہی بات سمجھانے کے لیے کہ لوگ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں کہ یہ جو دولت ملتی ہے یہ انسان کو، انسان کی اپنی کمائی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہوتی. کتنے آپ کو ملتی ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے ہیں، اور ذہین بھی ہیں، اور بڑی کوشش کرتے ہیں وہ کمانے کی، نہیں کما سکتے. اس کے بعد پوچھیں جو اڑاتے ہیں ایسے ہی فضول میں بھی اڑاتے ہیں،
اور جن کے پاس جو انتہائی بیوقوف بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو بہت ملتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر انسان کو دولت یا اس قسم کی چیزیں ملتی عقل کی بنا پہ پھر تو بیوقوف بالکل ہی بھوکے مرتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کئی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، بیوقوفوں کو بہت زیادہ دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت سارے عقل مند ایسے ہوں گے جو نان شبینہ کے محتاج ہوں گے۔ تو جب انہیں ملتا ہے، جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انما اوتیت علی علم، کہ یہ تو مجھے اپنی قابلیت سے ملا، یہ میرے علم سے مجھے ملا، یا مجھے معلوم تھا یہ مجھے ملے گا کیونکہ میری محنت ہی ایسی تھی۔ نہیں، تو نہیں، بلکہ یہ فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچنا کہ یہ تمہاری اپنی محنت ہے، بلکہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے میں نے دیا ہے، اور اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہ انعام ہے، بلکہ یہ فتنہ، یہ تیرے لیے آزمائش ہے۔ ہم آپ کو آزمائیں گے کہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو، میری محبت میں کتنا دیتے ہو۔ بل ہی فتنہ ولکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اکثر یہ بات جانتے ہی نہیں کہ ہمیں جو ملا ہے یہ دینے والی ذات کون ہے اور کیوں دیا گیا ہے، اس سے وہ بالکل بے بہرا ہے۔ اپنی مرضی جہاں ان کا دل کرتا ہے وہاں خوب خرچ کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں خرچ کرو وہاں وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً یہ کہا تھا، قد قالها، قد یقیناً، قالا کہا، ہاں یہی بات، یقیناً یہی بات کہی تھی، الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے، فما اغنی، ان سے پہلے لوگوں نے، اشارہ کس کی طرف ہے، یہی بات کس نے کہی تھی؟ قارون نے کہی تھی، انما اوتیت علی علم عندی، یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا تھا یہ میرا ہے، آپ جب اس سے کہا گیا تھا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، نے کہا تھا یہ میری محنت ہے، یہ مجھ کو ملا ہے، یہ میں نے اپنے علم سے میں نے یہ کیا ہے وہ کیا مجھے ملا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اس وقت وہ پکارتا تھا، کیا پکارتا تھا، لیکن اس وقت جب عذاب شروع ہو جاتا ہے تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی دعا پھر وہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اسی قسم کی بات کہی ہے انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے، فما اغنا عنہم، تو نہیں دور کیا ان سے اس چیز کو، یعنی ان کے کوئی کام نہیں آیا، ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ کسی کام نہیں آیا، یعنی اس عذاب کو دور نہیں کر پایا وہ کچھ۔ فاصابہم، پس انہیں پہنچی، سیئات، وہی برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی تھی، ان کو پہنچی جو انہوں نے بدعمالیاں کی تھی، ان کے نتائج انہیں پہنچے، والذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان میں سے بھی، اب کن کی طرف اشارہ ہے؟ وہاں جو مشرکین مکہ بات کر رہے تھے، جو شور کر رہے تھے، جو بدتمیزیاں کر رہے تھے، اب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں کو جو پہنچا، ان کے کرتوتوں کی جو سزا انہیں ملی، تو یہ جو آج کے ظالم ہے، جو مشرکین مکہ ہے، والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم، ان کو بھی پہنچے گی، سیئات ما کسبوا، جو کچھ ان کی بدعمالیاں ہیں ان کے نتائج یہ بھی دیکھیں گے، ان کی سزا ان کو بھی ملے گی، جس طرح ان کو ملی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ قارون کے ساتھ کیا ہوا، فلاں فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اس شرک کا نتیجہ کیا ہوا، اللہ کی بات نہ ماننے کا، اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے کے نتائج کیا انہوں نے دیکھے، ان کو بھی ایسا ہی ہوگا۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وما ہم بمعجزین، عاجز کرنے والے یعنی یہ ہم سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، یہ ہم کو بالکل کسی بھی طرح سے ڈاج نہیں کر پائیں گے، ہمیں دھوکہ نہیں دے پائیں گے، ہماری گرفت سے یہ بھاگ نہیں سکیں گے، ہم کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولا یعلموا، اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے ہیں، ان اللہ، کی بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق، یبسط فراخ کرتا ہے، الرزق، رزق کو،
یعنی بہت زیادہ دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور جس کو چاہتا ہے اسے نپا تلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے کس کو کتنا دے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ کس چیز میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پہچانتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بہت دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 52 تک مکمل ہوگی، 5 رکوع آج ہم نے مکمل کیے اس سورت کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آمین ثم السلام علیکم۔